TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو کے رہنما پیئر پالیور نے ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو حکومت کو گرانے اور وفاقی انتخابات کو متحرک کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو کے رہنما پیئر پالیور نے ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو حکومت کو گرانے اور وفاقی انتخابات کو متحرک کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک پارلیمانی چال جس کے ناکام ہونے کا امکان ہے، پالیور اور اس کی پارٹی لبرل حکومت پر وفاقی کاربن ٹیکس میں اضافے کا منصوبہ ترک کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے۔ یکم اپریل کو لیوی میں 23% اضافہ ہوگا جس کا مطلب ہے کہ صارفین 1 لیٹر گیس کے لیے اب کے مقابلے میں تقریباً 3 سینٹ زیادہ ادا کرنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ پیئر پالیور نے پارلیمنٹ ہل پر کنزرویٹو کاکس کے اجلاس میں کہا، اگر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو آج خوراک، گیس اور گرمی پر اپنے آئندہ ٹیکس میں اضافے کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے۔ کینیڈین خود کھانے، ہیٹنگ اور گھر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کی طرف سے کھڑے ہو کر سلامی دیتے ہوئے کہا، میں ایوان کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ کینیڈین کاربن ٹیکس کے انتخاب میں ووٹ ڈال سکیں۔ ماہرین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک ممکنہ طور پر ختم ہو جائے گی کیونکہ NDP نے 2025 تک حکومت کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چوتھے فریق کے ساتھ حکومت کا سپلائی اور اعتماد کا معاہدہ اسے کامنز میں تحریک کو شکست دینے کے لیے کافی حمایت فراہم کرتا ہے جو جمعرات کی شام ووٹنگ کے لیے جائے گی۔ پیئر پالیور نے بدھ کے روز سوالیہ وقفے میں کاربن ٹیکس پر ٹروڈو کو نشانہ بنایا۔ اس پروگرام پر تنقید کرنے اور اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے حکومت سے تقریباً تمام سوالات کا استعمال کیا۔ کاربن کی قیمتوں کی افادیت پر کچھ آگے پیچھے ہونے کے بعد پالیور نے کہا، کیوں نہ ہم اس بحث کو ختم کر دیں اور کینیڈینوں کو کاربن ٹیکس کے انتخاب میں فیصلہ کرنے دیں۔ ٹروڈو نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا، آلودگی کی قیمت پر الیکشن ہمارے پاس ان میں سے 3 تھے اور ہم نے وہ سب جیت لیے۔ ٹروڈو نے جوابی فائرنگ کی۔ ٹروڈو نے کہا، اس وقت کنزرویٹو پارٹی اس منصوبے کے خلاف کھڑی ہے جو کینیڈینوں کی جیبوں میں پیسہ اور موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کا ایک حقیقی منصوبہ جو کام کر رہا ہے، جو اخراج کو کم کر رہا ہے۔ خوش قسمتی سے اس ایوان کی اکثریت موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا چاہتی ہے۔ غزہ جنگ کے درمیان کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی۔ غزہ جنگ کے درمیان کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا ہے کہ کینیڈا قانون سازوں کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کرے گا۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اسرائیل کو سالانہ اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان اسرائیل بھیجنے والے کینیڈا نے غزہ پر جوہریت کے بعد سے اس میں بتدریج کمی لاتے ہوئے اب ہتھیاروں کی ترسیل مکمل طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو ایسا کوئی سامان نہیں بھیج سکتے جس کے فوجی استعمال کا امکان ہو۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے اس حوالے سے مزید کہا کہ اسلحے کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کی کوششیں بڑھائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دیں۔ اسرائیل نے کہا کہ تاریخ کینیڈا کی موجودہ کارروائی کا سختی سے فیصلہ کرے گی۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 8 جنوری سے حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد کے نئے اجازت ناموں کی منظوری نہیں دی، اس لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند رہے گی۔ تاہم بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 جنوری سے پہلے منظور شدہ اجازت ناموں پر عمل کیا جائے گا کیونکہ انہیں منسوخ کرنے سے کینیڈا اور اس کے اتحادیوں امریکہ، نیٹو، فائیو آئیز انٹیلیجنس اتحاد کے ساتھ تعلقات میں خرابی کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کینیڈین پارلیمنٹ میں اکثریت رائے سے منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر فلسطین کی ریاست کے قیام کی سمت کام کرے گا۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں قرارداد کے حق میں 207 جبکہ مخالفت میں 117 ووٹ آئے تھے۔ اس حوالے سے کینیڈین وزیر خارجہ میلانیہ جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا اسرائیل کو تمام ہتھیاروں کی ترسیل روک دے گا۔ واضح رہے کہ کینیڈا نے اسرائیل کو غیر مہلک ہتھیاروں کی ترسیل جنوری سے جزوی طور پر روکی ہوئی تھی۔ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والے 10 بڑے ممالک میں کینیڈا سر فہرست ملک رہا ہے۔ 2022 میں $21 ملین مالیت کا فوجی سامان اسرائیل کو بھیجا گیا جبکہ 2021 میں $26 ملین کے ہتھیار فروخت کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کاٹس نے کینیڈا کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھیاروں کی ترسیل کی بندش کا عمل حماس کے دہشت گردوں کے خلاف اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو مجروح کرتا ہے۔
انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے موسم سرما کی ٹریول ایڈوائزری ختم ہو گئی ہے، جبکہ شہر میں ہلچل کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے خراب حد نگاہ کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے موسم سرما کی ٹریول ایڈوائزری ختم ہو گئی ہے، جب شہر میں ہلچل کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے خراب حد نگاہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹورنٹو سمیت جی ٹی اے کے لیے بدھ کے روز موسم سرما کی سفری ایڈوائزری نافذ تھی، جس میں دوپہر کے وقت مختصر بھاری برف باری کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ ایک تیز سردی کا محاذ علاقے سے گزر رہا تھا۔ قومی موسمی ایجنسی نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ سامنے سے منسلک تیز شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ مل کر بھاری لہروں کا ایک تنگ بینڈ نسبتاً مختصر لیکن اچانک مریت میں کمی کا باعث بنے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا کہ ڈرائیوروں کو دوپہر کے سفر کے دوران اہم اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی ایجنسی نے کہا کہ مختصر برف باری ایک شدید سرد محاذ کا حصہ تھی جو خطے میں جنوب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہوا کی سردی برقرار رہے گی اور پھر جمعے کو ممکنہ طور پر مزید برف باری کا امکان ہے، جو جی ٹی اے میں تقریباً 5 سے 10 سینٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ برف باری دوپہر کے قریب شروع ہوگی۔ سردیوں کا تازہ ترین موسم اس وقت آتا ہے جب جنوبی اونٹیریو کا زیادہ تر حصہ معمول سے زیادہ گرم درجہ حرارت اور یہاں تک کہ آنگن کے موسم میں گزشتہ ہفتے پیش آیا۔ ٹورنٹو میں دن کے وقت کی اونچائی 20 سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد جمع کرائی ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کی رہائی سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد جمع کرائی ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کی رہائی سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ جمع کرایا ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کی رہائی سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے بدھ کی شام سعودی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے در حقیقت ایک قرارداد پیش کی ہے جو اب سلامتی کونسل کے سامنے ہے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ممالک اس کی حمایت کریں گے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایسے وقت پر مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں جب دوسری طرف قطر میں ثالثوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ جنگ بندی کے معاملے پر علاقائی وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق پر امید ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ، حماس اور اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی گزشتہ قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں واشنگٹن نے اپنے اتحادی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ حماس کو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اپنے حملوں کے دوران پکڑے گئے یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارتی انتخابات میں جیت خطرے میں پڑ گئی۔ ٹرمپ کی جیت کے امکانات بڑھ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارتی انتخابات میں جیت خطرے میں پڑ گئی۔ ٹرمپ کی جیت کے امکانات بڑھ گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد ڈیموکریٹک عطیہ دہندگان اور کارکنوں نے جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی انتظامیہ کو خط لکھ کر اسرائیلی آپریشن کی غیر مشروط حمایت پر صدر بائیڈن پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ بائیڈن کی اسرائیل کی حمایت پر بڑھتا عوامی غصہ ٹرمپ کی جیت کے امکانات کو بڑھا رہا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق 100 سے زائد ڈیموکریٹک عطیہ دہندگان اور کارکنوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا، جس میں اسرائیلی آپریشن کی غیر مشروط حمایت پر صدر بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ موجودہ امریکی صدر بائیڈن کی اسرائیل کی حمایت پر بڑھتا عوامی غصہ سابق صدر ٹرمپ کی جیت کے امکانات کو بڑھا رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔